بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ہجرت کے باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس طرح ہجرت کی اور کیا واقعات پیش آئے، کن مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ، اور یہ تقریباً 3 حصوں میں مکمل ہوگا۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں روزانہ ہمارے پاس 2 دفعہ تشریف لاتے۔ ایک دن آپ عین دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ میں نے کہا، ارے ابا جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے ماں باپ قربان ہوں، اس وقت کسی خاص بات کی وجہ سے آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس 2 سواریاں ہیں جنہیں میں اتنے عرصے سے آج کے انتظار میں گھاس کھلا رہا ہوں، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں۔ حضور نے فرمایا، میں قیمت دے کر لوں گا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو قیمت دے کر لے لیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں حضرات کے لیے سفر کا کھانا تیار کیا اور اپنے کمر بند کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے زیادہ سفر کو باندھ دیا۔ پھر وہ دونوں حضرات چلے اور سور پہاڑ کے غار میں جا ٹھہرے۔ جب وہ دونوں حضرات اس غار تک پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور سے پہلے اس غار کے اندر گئے اور ہر سوراخ انگلی ڈال کر دیکھا کہ کہیں اس میں کوئی موذی جانور تو نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ جب کفار کو یہ دونوں حضرات مکہ میں نہ ملے تو وہ ان کی تلاش میں چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لانے والے کے لیے 100 اونٹنیوں کا انعام مقرر کیا اور مکہ کے پہاڑوں پر پھرتے پھرتے اس پہاڑ پر پہنچ گئے جہاں یہ دونوں حضرات تھے۔ ان میں سے ایک آدمی غار کی طرف منہ کیے ہوئے تھا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو بکر نے کہا، عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آدمی تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، فرشتے ہمیں اپنے پروں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی بیٹھ کر غار کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگا تو حضور نے فرمایا، اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو ایسے نہ کرتا۔ وہ دونوں حضرات وہاں 3 رات رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ شام کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر کی بکریاں لے آتے اور آخری رات میں ان کے پاس سے بکریاں لے کر چلے جاتے اور چراگاہ میں جا کر چرواہوں کے ساتھ مل جاتے۔ شام کو چرواہوں کے ساتھ واپس آتے، لیکن آہستہ آہستہ چلتے اور پیچھے رہ جاتے۔ جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تو اپنی بکریاں لے کر ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ جاتے۔ چرواہے یہ سمجھتے وہ انہی کے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما دن کو مکہ میں رہ کر حالات معلوم کرتے رہتے۔ جب رات کا اندھیرا ہوتا تو وہ ان دونوں حضرات کو جا کر سارے حالات بتا دیتے اور پھر آخر رات میں ان حضرات کے پاس چل پڑتے اور صبح مکہ پہنچ جاتے۔ 3 راتوں کے بعد یہ دونوں حضرات غار سے نکلے اور ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا۔ کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کے آگے چلنے لگتے، جب ان کو پیچھے سے کسی کے آنے کا خطرہ ہوتا تو آپ کے پیچھے چلنے لگتے۔ سارے سفر میں یوں ہی کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے رہے۔ چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں میں مشہور تھے، اس وجہ سے راستہ میں انہیں کوئی پہچاننے والا ملتا اور وہ پوچھتا کہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ کہتے، یہ راستہ دکھانے والا ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ جب یہ حضرات قدیہ کی آبادی کے پاس پہنچے جو ان کے راستہ میں پڑتی تھی تو ایک آدمی نے بنو مدلج کے پاس آ کر بتایا، میں نے سمندر کی طرف جاتے ہوئے 2 سواروں کو دیکھا ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ یہ قریش کے وہی 2 آدمی ہیں جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تو سراقہ بن مالک نے کہا، یہ دونوں سوار تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے لوگوں کے کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ سراقہ سمجھ تو گئے کہ یہ حضور اور حضرت ابو بکر ہیں، لیکن لوگوں سے چھپانے کے لیے یہ کہہ دیا۔ پھر سراقہ نے اپنی باندی کو بلا کر اس کے کان میں کہا کہ ان کا گھوڑا آبادی سے باہر لے جائے۔ پھر وہ ان دونوں حضرات کی تلاش میں چل پڑے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے قریب پہنچا اور پھر انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا جیسے آگے آئے گا۔ حضرت اسیر ابن سیری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں چند لوگوں کا تذکرہ ہوا اور لوگوں نے ایسی باتیں کہیں جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ حضرت عمر کو
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک رات عمر کے سارے خاندان کی زندگی سے بہتر ہے، اور ابو بکر کا ایک دن عمر کے سارے خاندان کی زندگی سے بہتر ہے۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر غار تشریف لے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کچھ دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کچھ دیر پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ گئے، آپ نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں کیا ہوا، کچھ دیر میرے پیچھے چلتے ہو اور کچھ دیر میرے آگے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی تلاش کرنے والا نہ آ جائے تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور پھر جب مجھے خیال آتا ہے کہ آگے کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو میں آگے چلنے لگتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آئے تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ میرے بجائے تمہیں پیش آئے؟ حضرت ابو بکر نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، یہی بات ہے۔ جب یہ دونوں حضرات غار تک پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ذرا یہاں ٹھہریں، میں آپ کے لیے غار کو صاف کر لوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے اندر جا کر غار کو صاف کیا، پھر باہر آئے تو خیال کیا انہوں نے سوراخ تو ابھی صاف نہیں کیے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی آپ ذرا ٹھہریں، میں سوراخ بھی صاف کر لوں۔ چنانچہ اندر جا کر غار کو اچھی طرح صاف کیا، پھر آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت عمر نے کہا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، حضرت ابو بکر کی ایک رات عمر کے پورے خاندان سے بہتر ہے۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔